قسمتی کہ اب ہمارے تعلیمی ادارے بھی سیکولر لوگوں کے شکنجے سے محفوظ نہیں. اب ہماری یونیورسٹیز ہوں، ہمارے کالجز ہوں، ہمارے سکولز ہوں، ان تمام کے تمام اداروں میں سیکولر لوگ وہ انٹر ہو چکے ہیں، وہ داخل ہو چکے ہیں. وہ وہاں جا کر جن بچوں نے قوم کا معمار بن کے نکلنا تھا، جن بچوں نے لیڈر بن کے نکلنا تھا، جن بچوں نے لوگوں کے لیے قائد بن کے نکلنا تھا، جن بچوں نے محسن امت بن کے نکلنا تھا، جن بچوں نے لوگوں کو شعور، حیا اور تعلیم تربیت کی دعوت دینی تھی، اب وہاں سے ناچنے والے، وہاں سے ڈانسر، وہاں سے گانے والے، وہاں سے ٹک ٹاکر نکل رہے گئے. وہاں سے اب لوگ تعلیم نہیں سیکھ رہے بلکہ بے حیائی اور بے شعوری سیکھ رہے ہیں. جہاں سے بچوں نے وہاں سے سیکھنا تھا، بچوں کی وہاں سے نشو نما ہونی تھی، اب وہاں سے بچوں کی تربیت، بچوں کی نشو نما وہ تو بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہاں سیکولر لوگوں نے تین طرح کی چینجنگ کر کے رکھ دی ہے. تین چیزوں میں چینجنگ کر کے رکھ دی ہے. تین چیزوں میں سیکولر لوگوں نے چینجنگ کر کے رکھ دی ہے. نمبر ایک سیکولر لوگوں نے وہاں کے اساتذہ کو چینج کر کے رکھ دیا. نمبر دو وہاں کے تعلیمی نصاب کو چینج کر کے رکھ دیا. نمبر تین وہاں بچوں کے ذہن میں، بچوں کے مائنڈ سیٹ اور بچوں کی سوچ جو بنا دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ جو مرضی کریں، آپ کو کون روک سکتا ہے، آپ تو آپ دنا ہیں، آپ سمجھدار ہیں. پہلے نمبر پر اساتذہ، جن اساتذہ نے محسن بننا تھا، جن اساتذہ کو والدین کہا گیا، جن اساتذہ نے بچوں کی دیکھ بھال کرنی تھی، اب وہی اساتذہ بلیک میلر ہو کر بچیوں کی عزتوں کے لٹیرے بن چکے ہیں. وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں گے جن اساتذہ کا بلیک میلر ہو کر بچوں کو فیل کرنا اور بچوں کے ایگزام میں ایگزامینیشن ہال میں جا کر وہاں بھی بچوں کو دھمکیاں دینا کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی اور اگر آپ نے میری بات ایکسیپٹ نہ کی تو میں آپ کو فیل کر دوں گا. جب یہاں اساتذہ کرام جو بلیک میلر ہو جائیں تو مجھے بتائیں وہ کیا بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکے گا. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے تعلیمی نصاب. تعلیمی نصاب بھی اب وہ سیکولر لوگوں کے شکنجے میں آ چکا ہے. تعلیمی نصاب میں جہاں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہونا ضروری تھا وہ اب ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. جہاں ائمہ کرام، محدثین، اولیاء اللہ کا سوانح حیات ہونے چاہیے تھے اب وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے. جہاں اچھے سٹوریز اور اچھے لوگوں کی باتیں جو تھیں، نیک لوگوں کی جو سٹوریز تھیں وہ اب ہمیں ان نصابی تعلیم میں دیکھنے کو نہیں ملتی. اب دیکھنے کو ملتا ہے تو صرف ننگی گفتگو، دیکھنے کو ملتی ہے تو صرف بے حیائی، دیکھنے کو ملتی ہے تو صرف بے شعوری. وہاں کوئی تعلیم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی. کیوں؟ تعلیمی نصاب بھی اب مکمل جو کنٹرول میں ہے وہ سیکولر لوگوں کے ہے، سیکولر لوگوں کے کنٹرول میں ہے اور ان کے شکنجے میں ہے. یہ سیکولر لوگوں نے اس تعلیمی نصاب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یہاں اب میں آپ کو بتلاتا چلوں، ہمارے تعلیمی نصاب میں سے ایک پرچہ ہوا انگلش کا، ایک سوال ہوا. ایک ادارہ ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد کی ایک نجی یونیورسٹی ہے، اس نجی یونیورسٹی کا نام ہے کمسیٹس یونیورسٹی. کمسیٹس یونیورسٹی میں انگلش کا پیپر ہوتا ہے اور اس انگلش کے پیپر میں بچوں سے کوشچن کیا جاتا ہے کہ آپ جولی اور مارک کے جو انہوں نے جو کام کیا وہ کام کیا کیا، ان کا جو واقعہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. یہ بچوں سے سوال پوچھا گیا. اصل پتہ واقعہ کچھ یوں ہے، جولی بہن تھی اور اس کا بھائی جو تھا وہ مارک تھا. جولی اور مارک یہ دونوں چھٹیوں میں، گرمیوں کی چھٹیوں میں فرانس میں سفر کر رہے تھے. رات ہو گئی، رات کے وقت وہ ساحل سمندر پہنچے. ساحل سمندر پہنچ کر وہ کسی کیمپ میں آرام کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. وہ انٹر ہوتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں. وہاں کھانا پانی پینے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو ان کو ایک سوچ آتی ہے کیوں نہ ہم آپس میں محبت پیار کر لیں. انہوں نے آپس میں بہن بھائیوں نے آپس میں بے حیائی کی، آپس میں پیار کیا، آپس میں محبت بانٹی. تو ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارا پہلا تجربہ ہے اور تجربہ ہو جائے گا، یہ کیسا کام ہے. تو انہوں نے جب یہ تجربہ کر لیا تو آئندہ کے لیے انہوں نے اس کو پسند کر لیا، اس کو ایکسپٹ کر لیا اور اس کو ساری زندگی وہ ایسے بے حیائی کو کرتے رہے، بے شعورگی کے ساتھ اور ایسے بغیرتی کے کام کو وہ ساری زندگی سارا انجام دیتے رہے. اب یہ مکمل واقعہ اور سٹوری لکھنے کے بعد پروفیسر نے
لیکچرار نے اور اس استاد نے آخر میں بچوں سے کہا آپ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ آپ کے خیال میں انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ میرے بھائی بچوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ پروفیسر صاحب بچوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ ان لیکچرار صاحب ان بچیوں سے کیوں پوچھتے ہو؟ جاؤ اپنی بیٹی سے پوچھو، اپنی بہن سے پوچھو، اپنی ماں سے جا کر پوچھو۔ اگر ان سے نہیں پوچھ سکتے تو ہماری بچیوں سے کیوں پوچھو گے؟ ہمارے بہنوں سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جن کی ابھی نشو و نما ہونی ہے دماغی، آپ ان کے اس مائنڈ سیٹ کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ ان کی سوچ کو کیوں غلط کام کی طرف راغب کر رہے ہیں؟ خبردار، ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ اگر اتنی ہی خواہش مند ہیں تو اپنے گھروں تک اس کو محدود رکھیں۔ ہمارے تعلیمی نصاب میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں اس طرح کے کوشچن، اس طرح کے سوال ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تو نہیں، اس اسلام میں تو نہیں، دین اسلام میں نہیں، دینی طبقات میں نہیں، یہاں اس ملک پاکستان کے لوگ اس سوال کو تیرے منہ پر مارتے ہیں۔ اور مجھے خبر میں ملی ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے اس لیکچرار کو فارغ کر دیا اور اس کو نکال دیا یونیورسٹی سے۔ اچھا کیا، بہت اچھا کیا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ ایسا سوال کر سکے؟ یعنی ہمارے تعلیمی نصاب کا بیڑا اس طرح انہوں نے غرق کر کے رکھ دیا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے آزادی۔ آزادی کے نام پر ہمارے بچوں کو ورگلایا جاتا ہے، ہمارے بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کے شعور، ان سے حیا وہ چھینی جاتی ہے آزادی کے نام پر۔ جب ان کو کہا جاتا ہے آپ تو خود بالغ ہیں، آپ تو خود بڑے ہیں، آپ تو خود سمجھدار ہیں، آپ تو خود قابو ہیں، تو لہٰذا آپ اپنے فیصلے خود کریں، آپ ہر کام اپنی مرضی سے کریں، آپ آزاد ہیں، آپ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ نہ آپ سے آپ کا بھائی پوچھ سکتا ہے، نہ آپ سے آپ کی امی پوچھ سکتی ہے، اور نہ ہی آپ سے آپ کے ابو پوچھ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی دوست پوچھ سکتا ہے، اور نہ ہی وہ استاد پوچھ سکتے ہیں جن استاد کو دیکھ کر بچے ایک زمانے میں تھرتھراہٹ ان کے جسم پر جاری ہوتی تھی۔ اب وہ بچے، اب وہ استاد نہیں رہ گئے، اب تو اساتذہ کی یہ حالت ہے جو میں آپ کو بتلا چکا ہوں۔ تو بچے کیا خاک اس استاد سے ڈریں گے؟ اب بچوں کے یہ ذہن اور سوچ بنائی جا رہی ہے، آپ آزاد ہیں۔ ان تینوں چیزوں کی وجوہات کی بنا پر، یہ تین وجوہات ہیں، تین اسباب ہیں، تین ریزنز ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے تعلیمی ادارے میں سیکولرز لوگوں نے جو کھلبلی مچائی ہوئی ہے، انہوں نے جو بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اس سے ہمارے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ ہمارا سب سے پہلے نمبر پر اساتذہ کا اچھا ہونا، اساتذہ کی تربیت پر بھی غور دیا جائے۔ جب ان کی سی وی لی جاتی ہے نا، سی وی کے ساتھ ساتھ ان کا کریکٹر اور ان کا کردار ان کے گھر والوں سے، ان کے رشتہ داروں سے وہ بھی لازماً لیا جائے، تاکہ پتہ تو چلے جو آپ کے ادارے میں ایک استاد پڑھانے کے لیے آ رہا ہے اس کی تربیت کیسی ہے اور اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا انداز کیسا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر وہ ہے تعلیمی نصاب۔ تیسرے نمبر پر بچوں کو آزاد کبھی نہیں کرنا، بچوں کی دیکھ بھال، بچوں کی نشو و نما والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سیکولر لوگوں کی ان چالوں سے اور ان بدقسمت لوگوں کے اس انداز سے تمام مسلمانوں کو، مسلمان بہن بھائیوں کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔